अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको स्टोरी लेके आए हैं वो एक तो आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि अमेरिकी CIA चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और DGI से जनरल फैज़ हमीद से मुलाकातें की, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से, और उसमें कोई बेसिस की बात हुई, कोई नेगोशिएशन हुई। तो अब उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ये अड्डे देगा, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, इसके हम आपको अंदर की कहानी आज देंगे। और इसके अलावा हम इसका आपको वो कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कि इसके अंदर किसके क्या क्या स्टेक्स इन्वॉल्व हैं और ये क्या हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं दे रहे या क्या आखिर खेल है। तो इसके ऊपर हम आपको सारी वो तफसीलात बताएंगे। इसमें हम कुछ एक ऐसी बड़ी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आज तक मंजर आम पर नहीं आई, और वो है कुछ सऊदी किरदार के बारे में भी। और उसके कुछ बयानात तो हमने सुने, लेकिन अंदर की कहानी क्या थी हम आज आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, ताकि आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि ये क्या सारा खेल है क्या। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सुन चुके हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी की थी कि CIA चीफ जो उनसे हैं वो पाकिस्तान का खुफिया दौरा उन्होंने किया है। वो तकरीबन 7 घंटे पाकिस्तान में रहे और उन्होंने मुलाकातें की जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा और जो DGISI जनरल फैज़ हमीद हैं, उनसे मुलाकातें की। और उसमें अमरीकी जो अफ़गानिस्तान से इनखला है अमरीकी फ़ौजों का, उसके बाद की सूरत हाल पर बातचीत की गई। और अमेरिका की जो ख्वाहिश थी वो पाकिस्तान से वो मिलिट्री बेसिस मांगना, कुछ एयरफील्ड्स मांगना, फ़ज़ाई अड्डे मांगना जहाँ से वो ड्रोन ऑपरेट कर सकें, ताकि अगर बाद में अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़े और ये अलकायदा और तालिबान और इस्लामिक स्टेट जो आप कह लें कि दौलत इस्लामिया है, जो दहशतगर्द तंजीम है, ये अगर सारी दहशतगर्द तंजीमें अगर कंबाइन हो जाएं और कुछ बड़ा करने के उसमें आ जाएं पोजीशन में, तो अमेरिका इनको टारगेट कर सके यहाँ से स्पेशल फोर्सेस भेज के ड्रोन अटैक से। तो ये अमेरिका का एक इंटरेस्ट था, जिसको जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने भी अभी कंफर्म किया है। इससे पहले भी हम ये स्टोरी पाकिस्तान ने कंफर्म किया था कि हमने अपनी फ़ज़ाई हदूद की इजाज़त दी है अमेरिका को इस्तेमाल की। तो अब वो जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक, तो वो आए और उन्होंने उस पर बातचीत की। पाकिस्तान ने कुछ शराइत आयद की कि जो भी ड्रोन्स यहाँ से ऑपरेट होंगे वो हम जिसे कहते हैं चाहेंगे कि हमारे इल्म में हो, वो किसको टारगेट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान से पेशगी इजाज़त ली जाए। इस किस्म की कुछ शराइत आ रही थी इल्म में। लेकिन दूसरी तरफ अब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम हैं, उन्होंने भी कुछ मखसूस सहाफ़ियों को ब्रीफ़ किया है और उनको बताया है कि गो के बहुत मुख्तसर ब्रीफ दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल आए थे अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अमेरिकी जो CIA चीफ हैं, और उनसे जो बातचीत की गई, तो पाकिस्तान ने उनको बेसिस देने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर आप यहाँ से कोई ड्रोन ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप वो ड्रोन हमारे हवाले कर दें और हम उन ड्रोन से उन टारगेट्स को हिट करेंगे जो अगर अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनते हैं। तो जिस पर अमेरिका ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने तो अपने करीबी तरीन इत्तेहादी नेटो तक को अभी तक अपने ड्रोन नहीं दिए, तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो ये इनकार पाकिस्तान के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था, बल्कि ये डिमांड ही पाकिस्तान ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान चाहता था कि इसमें तमाम में तातुल आए, रुकावट आ जाए इन बातचीत में जो अमेरिका अड्डों का तकाजा कर रहा है। अब दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और ये तमाम जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी अड्डे देख रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो बुनियादी प्रॉब्लम है, जो इन अड्डों के ना देने में, जो अमेरिकी CIA चीफ आए तो ज़रा ये बताते हैं कि उनको ये पेश कहा गया कि आप थोड़ा प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी एक मुलाकात कर लें। तो जो कि उनके पास टाइम कम था, तो उनको ये पेशकश की गई कि हम आपको फेस टाइम पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात करवा देते हैं, जो वीडियो पर कॉल हो सकती थी, जो कि CIA चीफ ने रिफ्यूज़ किया कि ये मेरे प्रोटोकॉल के और मेरी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है कि मैं
فیس ٹائم پر وزیر اعظم عمران خان سے بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ان کی صرف عسکری حکام سے ہی ہماری جو مین لیڈرشپ ہے پاکستان آرمی کی، اور یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، اور ISI کی یعنی کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان سے ہی یہ 7 گھنٹے جب وہ پاکستان میں رہے ملاقاتیں ہوئیں، تفصیلی بات چیت ہوئی. اور ظاہری بات ہے 7 گھنٹے میں چند جملوں کا تبادلہ نہیں ہوا ہوگا جو پاکستان نے میڈیا کو بریف کیا ہے پاکستانی عسکری حکام نے، اور جو کہ اگر آپ دیکھیں تو امریکی اخبار کو بھی امریکی ذرائع نے لیک کیا ہے. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں تو جو امریکی عسکری اور دیگر حکام ہیں وہ جو پاکستان کے دورے بھی کر رہے ہیں، ٹیلی فونک رابطے بھی کر رہے ہیں، وہ صرف پاکستان کی عسکری قیادت سے رابطہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے نظر میں جو فیوچر کا منظر نامہ ہے اس میں شاید اس سول جو لیڈرشپ ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کا جو رول ہے وہ کہیں پر نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جس کا کردار نہ ہو تو وہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے تو کنٹینیو نہیں کرنا، تو یہ پالیسی کو کیا کنٹینیو کروائے گا. تو پالیسی جنہوں نے کنٹینیو کروانی ہے ان سے بات کی جائے. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیوں ان تمام پچھلے 5-6 ماہ میں جو انگیجمنٹس پاکستان کی اور امریکی حکام کی ہوئی ہیں بائیڈن انتظامیہ آنے کے بعد، اس میں وزیر اعظم عمران خان کہیں پر کیوں موجود نہیں ہیں. اب دیکھیے جو امریکی صدر بائیڈن ہیں انہوں نے منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے ایک دفعہ کرٹسی والی ٹیلی فونک کال بھی نہیں کی ابھی تک، جبکہ باقی وہ تمام دنیا سے بات چیت کر چکے ہیں. انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ ایک کانفرنس بلائی، اس میں انہوں نے پاکستان کو بلانا ہی نہ مناسب سمجھا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو موجودہ جو سول لیڈرشپ ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں قائم امریکی حکومت پاکستانی جو حکومت ہے، اس کے بارے میں امریکی حکومت کا اندازہ کیا ہے کہ یہ اب کتنا اور ایگزسٹ کرے گی، کتنا اور کنٹینیو کر سکے گی. تو اس لیے وہ ان کو کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کنٹینیوٹی نہیں ہے، ظاہری بات ہے ان کے بھی ذرائع ہوں گے جو ان کو خبر دیتے ہوں گے، تو پھر وہ ان کو انگیج کرنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے. لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیوں پاکستان یہ اڈے دینے پر تیار نہیں تھا. تو وہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چین کے تحفظات ہیں. چین نہیں چاہتا کہ یہاں پر امریکہ کو فٹ پرنٹ ملے، کیونکہ چین بلوچستان سے اس سارے خطے سے ایک سی پیک اپنا پورا گزار رہا ہے اور اس کے پروجیکٹس لگا رہا ہے. تو چین یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ یہاں سے ڈرون پروازوں میں دراصل سی پیک کی بھی جاسوسی کرے گا، اور چین کے یہ تحفظات پہلی دفعہ نہیں آئے. آج ہم آپ کو ایک بہت بڑی خبر بھی دینے جا رہے ہیں. یہ جو پاکستانی حکومت جب منتخب ہوئی تھی تو وزیر اعظم عمران خان اگر آپ کو یاد ہو سعودیہ گئے، اور اس وقت بھی وزیر اطلاعات یہی فواد چودھری تھے. انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ سعودی عرب بھی سی پیک کا حصہ بننے جا رہا ہے اور $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، ریفائنری لگائے گا گوادر میں وغیرہ وغیرہ انہوں نے دیا، جس پر فوری طور پر چین نے تحفظات کا اظہار کیا اور پھر پاکستان کو واپس ہٹنا پڑا. اور پاکستان نے کہا کہ نہیں، سی پیک کا حصہ نہیں بننے جا رہا، چین سعودی عرب کی علیحدہ سے سرمایہ کاری ہوگی وغیرہ وغیرہ. ہم بڑے طریقے سے پیچھے ہٹے اور ہم نے سوری کیا. وہ اصل کہانی کیا تھی؟ دراصل ہم جب سعودیہ گئے تو جو پاکستان کی موجودہ عسکری اور سول لیڈرشپ ہے، اس نے جا کر اس ہائبریڈ رجیم نے سعودی محمد بن سلمان سے جو کراؤن پرنس ہیں ان سے یہ کمٹ کیا، کیونکہ سعودیہ ایران کے ہاتھوں ایک زخمی شیر کی مانند تڑپ رہا تھا کہ اس کو بیک سائڈ سے سٹیب کیا ایران نے. بیک سائڈ سے مراد ہے یمن سے ایران سعودیہ کو ہٹ کر رہا تھا اور یمن میں پورا محاذ کھل چکا تھا، جنگ چل رہی تھی. تو سعودیہ بھی ایران کو بیک سے سٹیب کرنا چاہتا تھا. تو ان کی جو ایران کی جو بیک بنتی تھی وہ بلوچستان بنتا ہے پاکستان کا. تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے ہم ایران کو ٹارگٹ کریں اور ایران کو وہی پین دیں جو ایران ہمیں یمن میں دے رہا ہے. اس کے لیے پاکستان سے بات چیت کی گئی اور پاکستانی حکام نے سعودیہ کو ایگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو پاکستان میں بلوچستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت دیں گے، جس کے لیے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سعودیہ کوئٹہ میں پوری دنیا میں اپنا سب سے بڑا، سعودیہ سے باہر کوئی انٹیلیجنس کا کوئی نیٹ ورک اور کوئی بلڈنگ اور دفتر اور جو بندے وہاں پر تعینات کرنے جا رہا تھا سعودی نیشنل، وہ کوئٹہ بننے جا رہا تھا.
جہاں پر سعودیز کو ایک مخصوص جگہ دی جانی چاہیے تھی جو کہ بہت بڑا رہائشی اور دفاتر کا ایک کمپلیکس بننا تھا سعودی کونسل خانے کے نام پر، جہاں سے سعودیز نے آپریٹ کرنا تھا اور ایران کو وہ جوابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو سعودیز چاہتے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں گوادر میں ایک آئل ریفائنری اور سی پیک کا حصہ بن کے اپنی پریزنس کو لیجٹمائز کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان دنیا کی آنکھوں میں دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جو سعودی پریزنس بہت بڑی آئی ہے اس کی وجہ سی پیک میں ان کا شیئر ہے، جبکہ سعودی سی پیک میں شیئر نہیں، دراصل وہاں پر اپنا انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک اور دفتر قائم کرنے جا رہے تھے۔ تو اس وقت بھی چین نے ریزسٹ کیا، اور چین کے تحفظات جو تھے وہ یہی تھے کہ آپ دیکھیے کہ اگر سعودیز یہاں پر آ جائیں گے اور یہ ایران سے کانفلکٹ شروع کر دیں گے تو دراصل یہ پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہوگا، سیکٹیرین دہشت گردی بڑھے گی، جو فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے اس میں قتل و غارت ہوگی، تو اس سے جو الٹیمیٹلی ہوگا وہ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ تو چینی حکام نے پاکستانی سول اور عسکری قیادت کو کلیئرلی کنوے کیا تھا کہ ہمیں یہ کسی صورت میں قبول نہیں کہ یہ کھیل یہاں پر بلوچستان سے نئے سرے سے شروع ہو اور سعودیہ اس میں اس حد تک انوالو ہو، اور اس کی قیمت ہم سی پیک کی صورت میں ادا کروائیں، کیونکہ ہمارا $60 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ سٹیک پہ لگ جائے گی پاکستان میں، اور وہ ایک پاکستان ایک پراکسی وار کا حصہ بنا ہوگا اور ایک دہشت گردی کی ایک نئی لہر آ جائے گی جس کی قیمت ہم ادا کریں گے۔ تو یہ ہمیں ناقابل قبول ہے، جس کے بعد پھر پاکستان سٹیپ بیک کر گیا اور سوری کر کے نہیں، سعودیہ اس کا حصہ نہیں بن رہا سی پیک کا، اور سعودیہ اپنی انویسٹمنٹ کرے گا فلان ہے۔ اسی لیے ہی پاکستان کو ایک دم سے، حالانکہ نئے وزیر اعظم عمران خان تھے، عمران خان کے سعودیہ سے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن جو ہی وزیر اعظم عمران خان پہنچے پاکستان کو $3 ارب کریڈٹ سعودیہ نے دے دیا، پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں رکھوا دیا۔ پاکستان کی جو آئل پیمنٹس تھی ان میں ڈیفرڈ پیمنٹ کے تحت $3 ارب کا سالانہ پاکستان کو آئل کی خریداری کی فیسلٹی دے دی سعودی عرب نے، محمد بن سلمان نے۔ اس کے پیچھے دراصل یہ سب کچھ تھا، لیکن جب پاکستان نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر ظاہری بات ہے سعودیہ آہستہ آہستہ ناراض ہوتا ہوا پیچھے ہٹتا گیا، اور پھر وہ جو ملائیشیا، ایران اور ترکی والی کانفرنس بھی آئی، اس میں سعودیہ مزید ڈینائی ہوا، پھر انہوں نے پاکستان سے وہ آئل فیسلٹی بھی نہ دی اور $3 ارب بھی واپس مانگ لیے جو انہوں نے پاکستانی بینک میں رکھوائے تھے۔ تو یہ اس ساروں کا پس منظر ہے۔ تو چین شروع سے ریزسٹ کرتا ہے ایسی کسی بھی کوشش کو جس میں کہ سی پیک انڈرمائن ہوتا ہو یا سی پیک کسی کی نگرانی میں آتا ہو، اور تب بھی چین کا یہ کہنا تھا کہ ایک اور بھی ان کے جو تحفظات تھے کہ جو سعودیہ ہے وہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب یہ امریکہ کے سپاہی ہیں، یہ امریکہ کے ٹاؤٹ ہیں، تو اگر یہ اس خطے میں آ جائیں گے تو دراصل سی پیک پہ امریکہ کی ایک نگرانی آ جائے گی، امریکہ کا ایک چیک آ جائے گا، تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ تو اب بھی کچھ اسی قسم کے معاملات ہیں، امریکہ ڈائریکٹ آنا چاہتا ہے، امریکہ بیسز چاہتا ہے، لیکن چینیوں کے تحفظات کی وجہ سے پاکستان یہ بیسز نہیں دے گا۔ تو ہم نے آپ کو یہ ایکسکلوزیو خبر دی، یہ سارا بیک گراؤنڈ دیا۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔